الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ایک ایک فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مصطفیٰ نے جس کو پہلا بنا دیا اہل سنت کا ایک ایک فرد اسے پہلا مانتا رہے گا۔ ابو بکر کو خلیفہ اول ہم مانتے ہیں، ہماری نسلیں مانیں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو خلیفہ دوم ہم مانتے ہیں، ہماری نسلیں مانیں گی۔ خلیفہ سوم عثمان ذو النورین کو ہماری نسلیں مانتی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہماری نسلیں بھی مانیں گی۔ فاتح خیبر جناب حیدر علی مولا مشکل کشا کو ہم خلیفہ چہارم مانتے ہیں، ہماری نسلیں بھی مانیں گی۔ اور اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی میدان حشر میں ہمیں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا ساتھ عطا فرمائے۔ وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے ان کے غلام بن کر کے جنت میں جائیں، اور زمانہ بتائے جنت صحابہ کے گستاخوں کے لیے نہیں، صحابہ ہمارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا 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 در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، یہ بات ہے دل سے مانی میرے مخدوم سے منانے، یہ بات ہے نعرہ رسالت، فیضان مختوم اشرف، فیضان سرکار کلا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملاحظہ کریں محبتوں سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ حضور کی محبت میں بیٹھے، آپ کا ایمان ہے حضور گنبد خضرا سے ملاحظہ کر رہے ہیں، تو کسی کو منانے کے لیے نہیں، حضور کو منانے کے لیے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سنیں، ملاحظہ کریں، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، ہے مادر فاطمہ زہرا نبی دو جہانانا، ہے مادر فاطمہ زہرا نبی دو جہانانا، علی ہے آپ کے جانی میرے مخدوم سے منانے، علی ہے آپ کے جانی میرے مخدوم سے منانے، علی ہے آپ کے جانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، نہ جانے کتنے منکر دیکھ کر ایمان۔ مبارکباد پیش ہے آپ کو جمعہ بھائی، آپ کے جملہ ساتھیوں کو مبارکباد ہے، اس لیے کہ آپ کے جلسے میں روحانیت ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا جلسہ قبولیت کو پہنچے گا انشاءاللہ، اور اس کا اجر ہمیں دنیا و آخرت میں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ملاحظہ کریں، مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ملاحظہ کریں، محبتوں سے کہیں ذرا سبحان اللہ، اور کہیں سبحان اللہ۔ تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، نہ جانے
کتنے منکر دیکھ کر ایمان لے آئے، نہ جانے کتنے منکر دیکھ کر ایمان لے آئے، نہ جانے کتنے منکر دیکھ کر ایمان لے آئے، تمہارا چہرہ نورانی میرے مخدوم سے منانے۔ اللہ اللہ زندہ باد اللہ محبتوں سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، تیرا حسنین سے جا کر کہ ملتا ہے نسب نامہ، تیرا حسنین سے جا کر کہ ملتا ہے نسب نامہ، تیرا حسنین سے جا کر کہ ملتا ہے نسب نامہ، تیرا حسنین سے جا کر کہ ملتا ہے نسب نامہ، تیرا حسنین سے جا کر کہ ملتا ہے نسب نامہ، شبیہ غوث سمدانی میرے مخدوم سے منانے، شبیہ غوث سمدانی میرے مخدوم سے منانے، شبیہ غوث سمدانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا در ہے میرے محبوب سے منانے۔ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں ذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کے ان ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ یہ مصرع دورا لیں میرے ساتھ یہ مصرع دورائیں پڑھیں۔ تمہارا در ہے لاسانی، تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے، تمہارا در ہے لاسانی میرے مخدوم سے منانے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں مریں گے کفن ہوگا ورق اپنا۔ شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا، سند الاصفیاء سید الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عربستان کے شہر مکہ کے خاندان قریش میں عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے دوشنبہ صبح صادق کے وقت اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، کائنات
کائنات کا ذرہ ذرہ خطہ خطہ گوشہ گوشہ مسکرانے لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے نسخہ شفا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کو مکہ کے سورماؤں کے سامنے پڑھا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئی، زبانیں گونگی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تعالی نے 23 سال کی مدت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اسی قرآن کو اپنے سینے میں بسا کر کے مدرسہ اہل سنت فیضان سرکار کلا سے 5 بچے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں بھی، اللہ انہیں اور زیادہ جو ہے قوت حافظہ عطا فرمائے، اللہ جو ہے ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے استاد محترم جناب محترم قاری جاوید اشرف صاحب قبلہ کو، جملہ کمیٹی کو، جن لوگوں نے انہیں کھانا کھلایا انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ حافظ قرآن سے جو محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، جو حافظ قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کا ثمرہ اسے عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حفاظ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بد نظری سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب ہو 50 پیجوں کی ہو، 50 تو بہت بعید بات ہے، اگر 20 پیجوں کی بھی کتاب ہو تو مسلسل آدمی لائن بلائن حرف بحرف یاد نہیں رکھ سکتا۔ لیکن دیکھیں آپ، یہ حافظ قرآن الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک ایک ایک حرف کو، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش کا خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، پورے قرآن کو اپنے سینے میں سجاتے ہیں۔ اور یہ 1-2 دن کی محنت نہیں ہوتی، بلکہ یہی استاد اور یہی بچے رات کے 3:30 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ ان کے استاد 4 بجے اٹھ کر کے پہلے سبق سنتے ہیں، پھر سبق کا پارا سنتے ہیں، پھر پچھلا پارا سنتے ہیں۔ مسلسل 4 بجے سے بیٹھنے کے بعد میں 11-12 بجے درسگاہ کا اختتام ہوتا ہے، پھر کہیں 2-2.5 سال میں جا کر کے ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ آؤ تو ذرا کسی سبجیکٹ کی کتاب پڑھو، لائن با لائن یاد نہیں رکھ سکتے، حرف با حرف یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، مصطفیٰ کی نظر عنایت دیکھو، جب حفاظ اکرام الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک الحمدللہ حفظ کر لیتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے قرآن اس کے سینے میں رہتا ہے، سفر میں ہو تو قرآن اس کے سینے میں ہے، گھر میں رہتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں ہے، مصلی پر کھڑا ہو کر کے الحمدللہ سنائے تو قرآن اس کے سینے میں ہے۔ ان میں ان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کرام، اللہ کا جو ان میں ان کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ لوگوں ان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرو، ان کو بد نظری سے نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے، اپنوں کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، اپنے مکانات کو چھوڑ کر کے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے، پوسیدہ کپڑے پہن کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی حفاظ اکرام ہے جو سینے میں قرآن کو بسا کر کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں اگر تم چاہو کہ ہم قرآن کو مٹا دیں تو مٹا نہیں پاؤ گے، تم قرآن کو جلا سکتے ہو، تم جزدان کو قرآن کے جلا سکتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ جو قرآن ہمارے سینے میں ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ زمانے نے قسم کھائی تھی قرآن کو مٹا دیا جائے گا، زمانے نے قسم کھائی تھی قرآن کو دنیا صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، لیکن انہی حفاظ اکرام نے اعلان کر کے کہا تم قرآن مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن مٹانا تو بہت دور کی بات
بات ہے، قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا سکتے۔ حفاظ اکرام نے اعلان کیا، آپ دیکھو کتنے حافظوں کو مٹاؤ گے، ایک حافظ کو مٹاؤ گے دوسرا تیار ہو جائے گا، دوسرے کو مٹاؤ گے تیسرا تیار ہو جائے گا، تیسرے کو مٹاؤ گے چوتھا تیار ہو جائے گا، تمہاری نسلیں مٹ جائیں۔